السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہم سب ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ انصاری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی صبح یعنی دسمبر 17 کی صبح ہم ایک بہت ہی غمناک واقعے کی خبر کے ساتھ جاگے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کوئٹہ میں ایک بلاسٹ ہوا جس میں دعا کرتے ہوئے لوگوں پہ اٹیک کیا گیا، اور اس میں 9 جانیں ہم نے گنوائیں، 9 پاکستانی جانیں جن کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور ایک بلاسٹ کی وہ نظر ہو گئیں، جبکہ یہ ایک پیسفل منتھ ہے ہماری مسیحی برادری کے لیے۔ دسمبر کا مہینہ حضرت عیسیٰ کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس میں خوشیاں اور پیس اور ہارمنی اور بہت سے گانے اور بہت سی فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں، جس کو اس المناک واقعے نے ماند کر دیا۔ تو آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بشپ خالد پرویز صاحب، جن کا تعلق یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ اسلام آباد سے ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد اسحاق صاحب، جو چیئرمین ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے۔ تو ہم آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ بشپ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہوئے میں پوچھوں گی کہ یہ سانحہ جو کل ہوا، اور ظاہر ہے کہ بہت دردناک، اچانک ایسے خوشی خوشی میں جاتی ہوئی فیملیز عبادت گاہوں سے واپس جنازے لے کر آتی ہیں، تو اس سے برا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کا کیونکہ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے پبلک کے ساتھ، آپ لوگوں کے تاثرات، ان کے غم، ان کے جذبات آپ کو پتہ چلتے ہیں، تو کیا تاثر ہے اس وقت ہماری مسیحی برادری کا؟ پوری مسیحی برادری اس وقت بڑی افسردہ ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کل جب ہمیں یہ خبر ملی عبادت کے بعد، ہم بھی اپنی صبح سنڈے کی میٹنگ میں مصروف تھے، اور اس کے بعد جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم بہت افسردہ ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں ان خاندانوں کے ساتھ جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ تعزیت کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جتنے بھی زخمی ہیں، جتنے بھی انجرڈ ہیں، ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کو صحت یابی عطا کرے۔ آمین۔ اور جہاں تک تاثرات کیسے ہیں مسیحوں کے، یہ سننے کے بعد ہر ایک آنکھ اشکبار ہے، دل افسردہ ہیں، اور سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جیسے ہم صبح صبح نکل کر اپنے اپنے چرچز میں عبادات کے لیے گئے، وہ بھی ہماری طرح ہی گئے تھے، اور وہاں پر یہ سب کچھ ہو گیا، تو یہ کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ تو سب اپنے آپ کو ایسے جیسے ان کے ساتھ ایک دل اور ایک روح فیل کر رہے تھے کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوئے، ہماری ہی فیملی کے لوگ ہیں، مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ سو ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ بڑا صدمہ جو نہ صرف ان خاندانوں کو ہے بلکہ پوری مسیحی قوم کو ہے، خدا ان کی مدد کرے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی انہیں توفیق اور قوت عطا کرے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ساجد اسحاق صاحب کہ یہ جو سانحہ ہوا، اور اس میں یہ جب لوگ جاتے ہیں خوشی خوشی ایک موقع پہ جا رہے ہیں، اسپیشلی عبادت گاہوں پہ جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ اتنی غمناک، اتنی المناک ایک ڈیتھ یا اتنی نیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اوورکم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کہ یہ خوشی کے موقع ہمارے خوشی کے رہنے دیے جائیں، اور یہ جو اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں، اس طرح کی جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے میں جیسے بشپ صاحب نے کہا کہ ان خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتا ہوں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کی طرف سے، اور ان تمام مسیحیوں کو جو پاکستان میں بستے ہیں، اور نہ صرف مسیحی بلکہ جتنے پاکستانی سانس لے رہے ہیں اس دھرتی میں، ان سب کی طرف سے ہم ان خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتے ہیں جن کے عزیز، جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو زخمی ہیں جو کہ اس وقت بڑی کرب کی حالت میں ہیں، جو کہ
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، اور جو زخم ہیں، اور وہ دل پہ بھی زخم ہے اور جسم پہ بھی زخم ہے، روح پہ بھی زخم ہے ان سب کے ساتھ آج ہم بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت مسیحی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، خدا ان کو جلد سے جلد صحت دے آمین۔ تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر پھر خدا کے گھر میں جا سکے۔ آپ نے جو بات کہی کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، یہ کیوں پیسفل لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے یا سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں 9 مذہبی اقلیتیں بستی ہیں، اور ایک جو میجورٹی ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے، اور یہی پاکستان کے جھنڈے میں بڑے نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جو ہرا رنگ ہے، جو بڑا ہے حصہ، وہ ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، جبکہ جو سفید ہے وہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ جو سارا انریسٹ ہوتا ہے، یہ سارے اس طرح کے عزائم لے کے لوگ حملے کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کے محرکات ہیں، کیونکہ بہت سارے جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں اس میں ہمارے ہمسائے ممالک اس میں شامل ہیں۔ انڈیا خاص طور پہ جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے، بہت زیادہ انوالو ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن اسٹیبلش ہو سکے، پاکستان میں معاشی ترقی ہو سکے، پاکستان کے لوگ خوشحال ہو سکیں، یہ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ تو وہ اس طرح کے گھنونے عزائم لے کر پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور مذہبی بنیادوں پر پاکستان کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں، مذہبی اقلیت جو غیر محفوظ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کیا جب کبھی بھی اس طرح کا سانحہ ہوا ہے تو پاکستان میں وہ ہندو کے ساتھ ہو، سکھ کے ساتھ ہو، مسلم کے ساتھ ہو یا کرسچن کے ساتھ ہو، پاکستانی قوم کھڑی ہوتی ہے ساتھ۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو دکھایا جائے کہ دیکھیں جی یہاں پر غیر محفوظ ہے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ پاکستانی قوم اس وقت سارے کرسچنز جتنے بھی، ایک تو کوئٹہ کے ہمارے بہن بھائی یہاں سے چلے گئے، شہید ہوئے، کیونکہ میں ان کو شہادت کا درجہ دوں گا، کیونکہ وہ خدا کے گھر میں تھے، اور وہ نہتے لوگ تھے، وہ بے گناہ لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور آج ساری قوم ان کے دکھ میں برابر بھی کھڑی ہے۔ بالکل آپ نے بجا کہا کہ بالکل وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ اس وقت خدا کی حاضری میں تھے اور دل کی گہرائیوں سے خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ تو خیر یہ تو پہلے ہی سمجھ نہیں آتی بات کہ ایسے لوگوں کا تو نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی آئی تھنک نیشنلٹی ہے کہ کیا ہے، کہ جو ایسے لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جو اس وقت اپنے ہی طور پہ چاہے وہ جیسے بھی عبادت کر رہے ہوں لیکن وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بشپ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بر وقت فورسز آ گئیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا، اور فورسز تھیں، مطلب وہاں پہ سیکیورٹی تھی، دی گئی تھی، اس کا انتظام پورا تھا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ کمی تھی یا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ سب سے پہلے تو جو سیکیورٹی فورسز نے فوری رسپانس دیا، جس کی وجہ سے شاید اس سے بڑا نقصان ہو جاتا، ان کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے بر وقت اس کو ریئیکٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا، مقابلہ کیا، ان کو کاؤنٹر کیا۔ لیکن جہاں تک سیکیورٹی کے میجرز کی بات ہے، ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ کرسمس آنے والا ہے، تمام چرچز کو اضافی سیکیورٹی مہیا کی جائے تاکہ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ میری چرچز کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کو پہلے سے زیادہ بہتر بنائیں، کوشش کریں کہ ہمارے اپنے جو لوگوں کو پہچانتے ہوں
ان لوگوں کو مگر نیچے بشر کھڑے صاحب یہ کیا بتائیں جائے۔ کہ وہ کیسے سیکورٹی کو کیسے بہتر بنائیں، مطلب یہ بہتر بنائیں مگر کیا اس کے لیے اقدام لیں؟ اسی طرف میں آنے لگا ہوں کہ کئی دفعہ یہ اس پر سیکورٹی کے حوالے سے یہاں اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ ہر چرچ سے بندے پرووائڈ کیے جائیں، 2 3 جن کو وہ باقاعدہ ٹریننگ دیں، جن کو اسلحہ لائسنس مہیا کیا جائیں چرچ کے کون نام ٹریننگ پر۔ دے گا؟ پولیس ڈپارٹمنٹ؟ اچھا، ڈپارٹمنٹ دے، اوکے، وہ ٹرینڈ بندے ہوں، اور ٹھیک پھر ہے، ان کو اسلحہ لائسنس مہیا کیے جائیں جو چرچ کے نام پر ہوں، ٹھیک ہے، جو تربیت یافتہ سیکورٹی کے بندے ہیں ان کو کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ مدد ہوگی، جو کہ ہر تھانے کی سطح پر اتنی نفری نہیں ہوتی، ہر جگہ یہی رونا رویا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پراپر نفری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اتنے زیادہ سیکورٹی مہیا کر سکیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، یعنی اپنے بندوں کو بھی ہمیں اس بارے میں آگاہی بھی دینی چاہیے، ٹریننگ بھی دینی چاہیے، اور اسلحہ لائسنس کو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر چرچ کو اسلحہ لائسنس مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی سیکورٹی کا خود بھی بندوبست کر دیں۔ تو یہ اسلحہ کا لائسنس پہلے تو تھا، الاؤڈ تھا، وہ تھا، تو اب کیوں کینسل کیا گیا؟ آج کل تو میرا خیال اسلحہ لائسنس بین ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ جو چرچز ہیں ان کو کم از کم مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی سیکورٹی کا انتظام کر میں سکیں۔ سمجھتا ہوں کہ بشر صاحب نہ صرف چرچز کو، جتنے بھی ورشپ پلیسز ہیں ان سب کو بالکل کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں، بالکل وہ آپ کے مساجد ہیں، وہ آپ کے گرجا گھر ہیں، مندر ہیں، آپ کے گردوارے ہیں، جہاں پہ بھی ورشپ پلیسز ہیں، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے گھر ہیں جہاں پہ لوگ خدا کو ملنے جاتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر گارڈ کھڑے کرنے پڑتے ہیں بالکل کہ جو لوگ خدا سے ملنے جا رہے ہیں، بھگوان سے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، یہ سب اسی کا نام ہے، تو ہمیں وہاں پہ گارڈز کھڑے کرنے پڑتے۔ ایک دفعہ کا ایسا واقعہ تھا کہ پاکستان میں وہ حالات تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہے تھے کہ میری سیکیورٹی بڑھاؤ، اور چیف جسٹس کہہ رہے تھے مجھے جسٹس پرووائڈ کرو۔ یہ پچھلے دنوں میں، جی بالکل۔ تو آج میں سمجھتا ہوں پھر وہی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں جا رہے ہیں، ہم کسی کے گورنمنٹ کے آفس میں یا کسی ایسی جگہ نہیں جا رہے جہاں سیکورٹی کی ضرورت ہو، مگر انفارچونیٹ ہے یہ۔ تو یہاں پر جیسے پیش صاحب نے کہا ہمیں خود بھی سیلف ڈیفینس کے لیے ٹرین ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ گورنمنٹ اگر اس پہ انیشیٹو لے اور وہ پولیس کو پابند کرے اور چرچز کو، مندروں کو، گردواروں کو، مساجد کو لوگوں کے نام بھیجے جائیں جو کہ اس کمیٹی کے ممبرز ہوں، اکٹھے ٹریننگ لیں، اس پہ ایک تو بات ہے کہ ہارمنی بڑھے گی، جی جی، کیونکہ جو ہم بات کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کی اور پیس کی، اور سارا ہارمنی بڑھے گی، اور ہمارا ایک میکنزم ہوگا، ایک سپورٹ سسٹم بڑھ جائے گا کہ ہم سارے ایک ہی جگہ سے ٹرین ہیں اور ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز کو۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرورت ہے کہ اس وقت کیونکہ پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور وہی بات ہے کہ جیسے 65 کی جنگ میں عوام نے کھڑے ہو کر اپنے پاک فوج کے ساتھ جنگ جتائی تھی، آج بھی وقت ہے کہ ہم مذہبوں کو پیچھے کر کے، مسلک سے نکل کر ہم پاکستانی ہونے پہ فخر کریں، تاکہ ہم ایک ایسی قوم بن سکے جو کہ لوگ کہہ سکیں کہ نیشنلزم ہے ان کے اندر۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اب سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہر ورشپ پلیس میں ایمرجنسی ایگزٹس ہونے چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب لوگ نکلیں گے کیسے، تو ہمیں آلریڈی یہ ایکچولی جب آپ سیکیورٹی کی ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ اس کے کمپوننٹ ہے، یہ اس کے اندر ڈسکس ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے ایمرجنسی ایگزٹ کرنا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پریپیئرڈنیس پہ اگر $1 خرچ ہوتا ہے نا، تو ایمرجنسی جب دینی پڑتی $60 خرچ ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ پریپیئرڈنیس میں آیا تھا، سیکیورٹی کی ٹریننگ اور ان کو اکوپ کرنا، یہ پریپیئرڈنیس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیزاسٹر سچویشنز ہوتی ہیں، بالکل ڈیزاسٹر سچویشن ہے، ہمیں پریپیئرڈنیس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے گلی محلوں میں، اپنی ورشپ پلیسز میں لوگوں کو اتنا اکوپ کریں کہ وہ خود
کھڑے ہو سکیں. سیکیورٹی کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے لیے سیمینار اسپیشل کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹرین کر سکیں. جی بشپ صاحب، ہم واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور اس پہ اور تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک، اور ہم اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. تو ساجد صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دس از اے نیشنل ایمرجنسی اینڈ وچ از رائٹلی سو، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہوئے ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب وہی ہیں. انسان پہلے، انسانیت پہلے آتی ہے. تو سب کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، ضروریات ہیں، اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ مذہب کا تعلق تو سیدھا کا سیدھا اوپر آلمائٹی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں ٹریننگز لینی چاہیے اور پریپیئرڈنس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو اس میں خالی مائنورٹیز کو کیوں رکھنا چاہیے؟ میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ بھی تو انٹیگریٹڈ ٹریننگز ہونی چاہیے. میں نے تو نہیں کہا یہ. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سجیسٹ کر رہی ہوں. میں نے کہا ہے کہ جو ورشپ پلیسز ہیں، اس میں نے مساجد کا بھی کہا ہے، اس میں میں نے مندروں کا کہا ہے، جتنے ورشپ. نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے اب کرسمس کا سیزن ہے، کرسمس کے سیزن میں خالی جو ٹرینڈ کرسچنز ہیں وہی سیکیورٹی نہ ایک دوسرے کو پرووائڈ کرتے رہ جائیں. وہ اپنے دے شوڈ بی فری ٹو سیلیبریٹ دیئر اوکیزنس. اور باقی ہم جتنے ہیں، مسلمان ہیں، بہائیز ہیں، ہندوز ہیں، اس وقت ہم سب کو آگے آنا چاہیے کہ ان کو، مسیحیوں کو پروٹیکٹ کریں اس وقت، کہ کون ہے کہ ان کو تنگ کرے. جی بڑی اچھی بات ہے، اور میں اسی لیے اس کو کہہ رہا تھا کہ اگر اکٹھے ٹریننگ لیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہارمنی بڑھے گی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹیز شیئر کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آفیسز میں ہوتا ہے کہ جب عید ہالیڈیز ہیں تو شاید جو نان مسلمز ہیں وہ ڈیوٹیز کرتے ہیں، بالکل. اور جب کرسمس یا دیوالی ہے یا بیساکھی ہے تو تب وہ جو مسلم ہیں سٹاف وہ کام کرتے ہیں. تو یہی وہ سوچ ہے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ ہارمنی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم انٹرفیتھ کی ہارمنی کی بات کرتے ہیں، انٹرافیتھ کی بات کرتے ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم، جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلم کرسچن کو ڈیفینڈ کرے، کرسچن مسلمان کرے، ہندو سکھ کو کرے، تب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہارمنی، ایک ایسی فضا قائم ہو سکتی جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہم سے محفوظ ہے. بالکل، بے شک. کیونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے، بائبل مقدس یہی کہتی ہے، گیتا بھی یہی کہتی ہے دوسرے، کہ تمہارا ہمسایہ جو ہے تم سے محفوظ ہو. اب ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ ہم سمجھتے شاید جو 7 گھر چھوڑ کے ہے یہ ہمارا ہمسایہ ہے، یا کوئی 40 گھر جتنے وہ ہمارے ہمسائے ہیں، مگر نہیں. ہمسائے آج کل ہم ایک چھوٹا سا، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے نا، اس کے اندر آپ نے گلوبل ولیج کو بند کر دیا. تو جب گلوبل ولیج کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ساری دنیا ہماری ہمسائے ہوگی. بالکل صحیح. اور پھر جب ہم اپنی تعلیمات پہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا تمہارا ہمسایہ تم سے محفوظ ہو. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کو پہچاننا ہے اور اس کو محفوظ بنانا ہے، تاکہ جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، الہامی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو ہم پورا کر سکیں، نہ کہ ایکس وائی زی کے ایجنڈے کو پورا کریں. بالکل، بے شک. تو بشپ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اب جیسے کہ یہ فیسٹیوٹی کا سیزن ہے اور سب بہت خوشیاں منا رہے تھے، تیاریوں میں تھے، تو اب کرسمس کی تیاریوں میں کیا فرق آئے گا؟ لوگوں کے دل جو سوگوار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسی فیسٹیوٹی اب ہوگی؟ یہ آلریڈی اس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہا جا چکا ہے کہ ان مسیحوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو اس بربریت کا شکار ہوئے ہیں، کرسمس ہم منائیں گے کیونکہ وہ خدا یسوع کا جنم دن ہے، لیکن سادگی کے ساتھ،
इस दिन को मनाया जाएगा। एक और बात मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा अपने मसीही बहन भाइयों से, बल्कि सबसे, कि दहशतगर्द जब ऐसे वाक़यात करते हैं, स्पेशली इबादत गाहों को टारगेट किया जाता है या ऐसे वाक़यात होते हैं, तो उनके अज़ाइम हैं। एक तो उनका इरादा होता है कि लोगों के दरमियान मजहबी नफरत पैदा हो जाए, यानी दिस इज़ वन ऑफ देयर टारगेट्स। तो मेरी मसीहों से जो स्पेशली इससे मुतासर हुए हैं अपील है कि इस मकसद को हमने पूरा नहीं होने देना, क्योंकि हमारी बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बेशक वो ज़ख्मी हैं, बहुत ज़्यादा कर्ब में गुज़र रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने बाहमी जो नफ़रत है उसको नहीं डेवलप होने देना, बल्कि फिर भी हमने बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देना है। दूसरा उनका मकसद ये भी होता है ऐसी कार्रवाइयों का कि लोगों के दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया। बिल्कुल, ये उनका मेन टारगेट होता है। ये इसके ताल्लुक से हम इसको डिफीट इस तरह से उनके अज़म को कर सकते हैं, इस इरादे को जो वो करना चाहते हैं, कि हम अपनी सिक्योरिटी को पहले से बेहतर बनाएं इस तरह से। और दूसरे नंबर पर हम अपनी आंखें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा पर लगाना चाहते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमज़न होता है और उनको बचाता है। आने वाले क्रिसमस में सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस खौफ का शिकार नहीं होना जो दुश्मन हमें करना चाहता था, बल्कि खुदावंद पर भरोसा करते हुए हम सब अपनी इबादत में शरीक हों। खुदा हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमने इंसान होते हुए जो हम कर सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के निज़ाम को पहले से भी बेहतर बनाएंगे और यूं दुश्मनों के इन अज़ाइम को हम नाकाम बनाएंगे। तो बिशप साहब, आप अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहे थे कि एग्ज़िट पॉइंट्स आपके चर्चेज़ में होने चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एक जगह जमा होना है और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो तो सब ट्रेनिंग का पार्ट होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि चर्चेज़ जो हैं वो मैंने देखे हैं कि कई बहुत छोटे छोटे इलाकों में बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी हैं। एक तो मेन चर्चेज़ हमारे दिमाग में आते हैं ना, जो बड़े चर्चेज़ हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी जगहों पे कंजेस्टेड स्ट्रीट्स में ये चर्चेज़ हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उसके क्या एग्जिट पॉइंट्स होंगे? तो वो तो एग्जिट पॉइंट उधर होता ही कोई नहीं है, एक ही एंट्रेंस होती है और वो सब रोशनी तक नहीं आ रही होती उधर। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी जगहों पे एग्जिट पॉइंट्स बनाना मुश्किल है, सिक्योरिटी करना भी मुश्किल है जो ऐसी लोकेशंस पर वाक़ हैं। लोकेशंस पे हैं, तो उसके लिए क्या सिक्योरिटी की आपकी क्या कंसर्न्स हैं? जो ऐसी जगहों पे चर्चेस हैं उनकी सिक्योरिटी मैं नहीं समझता कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी वहाँ मुहैया की जा सकती है। कोशिश होती है वहाँ के जो लोकल इंतजामिया है ना, वो भी काफ़ी विजिलेंट रहते हैं। और किसी हद तक शायद पुलिस का कोई नफरी एक दो होते हैं वहाँ पे, जो कि नाकाफ़ी है। मगर फिर बात वही है कि गलियों में चर्चेस हैं वहाँ मगर उनको भी बात यह है कि उनको भी उसी मेन स्ट्रीम में शामिल करने की ज़रूरत है जो ट्रेनिंग्स हो, कि उनको भी ट्रेनिंग्स दी जाए, क्योंकि ये अवेयरनेस है कि आपने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, आपने किस तरह से अपनी कांग्रीगेशन को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें नज़र आता है, क्योंकि ये है कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं डीसी, उनके पास ये लिस्ट्स होती हैं, जितने चर्चेज हैं छोटे बड़े जितने चर्चेज हैं उनके पास लिस्ट्स होती हैं, और ये फिर उनकी जिम्मेदारी आती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में बहुत सारे स्लम्स हैं, सारा रिकॉर्ड है उनके पास। ये फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे नफरी भी भेजे और जैसे हम कह रहे हैं उनको ट्रेन भी करें। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट है गफलत हो सकती है, बिल्कुल, मगर ट्रेनिंग मस्ट है। बिल्कुल। और एक और सजेशन मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि ट्रेनिंग के साथ साथ इस चीज़ की कि टेररिज्म के को किस तरह से रोके या पहचाना जाए,
ایک فرسٹ ایڈ کا بھی انتظام ضرور ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیرا میڈک کی ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ ایمبولینس آتے آتے یا کسی فرسٹ ایڈ سے جس کو بچایا جا سکتا ہے وہ بھی کئی دفعہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. تو اس کا بھی ضرور خیال کرنا چاہیے. ایکچولی جو سیکیورٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, میں نے خود جو کنڈکٹ کرتا ہوں, یہ سارے اس کے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ایڈ ہے, ایکسرسائز کرواتے ہیں, آپ کو فٹنس کا ہے, وہ سارے اس کے پارٹس ہیں. تو یہ جو آپ نے سجیسٹ کیا یہ ایکچولی اس ٹریننگ کا کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے کس طرح سے فرسٹ ایڈ دے کر اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے. تو ساجد صاحب میرا کویشچن ہے کہ یہ ہم کیوں ویٹ کریں کہ یہ ٹریننگ ہوگی اور ہم کہیں, کیوں نہ یہ سب مل کے منعقد کیے جائیں اور فوراً, کیونکہ یہ تو ایسی سانے ہیں کہ جو کبھی بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں بتا کے تو ہوتے نہیں ہیں. تو کیوں نہ ایک سٹیپ لیا جائے جس میں تمام لوگ مل کے اس چیز کو بنانا شروع کریں, ناٹ ٹو ویٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیک ایکشن. یا پولیس فورس یا آرمی تو کر رہے ہیں اپنا کام, بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسے یہ یونائٹ ہوں گے اور یہ ٹریننگز کیسے شروع کی جا سکتی ہیں سیلف ہیلپ بیسس پہ؟ دیکھیں یہ انیشیٹو آئے گا چرچز کی طرف سے. ٹھیک ہے, یا میں جیسے پہلے عرض کیا جو ورشپ پلیسز ہیں ان کی طرف سے آئے گا, وہ پہلے یونائٹ ہوں. اس کے بعد جب یونائٹ ہو جاتے ہیں تو میں جا سکتا ہوں, میرے کوئی اور جا سکتے ہیں, ہم اپنی والنٹیئر سروسز دے سکتے ہیں ان کو ٹریننگ کے حوالے سے. مگر پہلے ان کو اپنی کمیٹیز میں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, چرچز کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, دوسرے جو ریلیجیس کمیونٹیز ان کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر ٹرینرز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایسے بھی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم فری آف کاسٹ کرنے کو تیار ہیں, ٹریننگز پرووائڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا ہوا ہے. اور بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو کہ فری آف, مگر پہلی بات جیسا آپ نے کہا پہلے ان کو یونائٹ ہو, تاکہ ریسورسز کم ہیں اگر ہم خود سے کریں گے, تاکہ ریسورسز ضائع نہ ہو, بالکل ایک جگہ پہ اسمبل ہو میکسیمم جتنے ہو سکتے ہیں, بالکل, تاکہ ون گو میں ختم ہو. اور یہ بھائی صاحب یہ آپ کیوں نہیں لیڈ کرتے, آپ اپنے گروپ کو. بالکل, میں یہ کہنے لگی تھی بشپ صاحب کہ یہ انیشیٹو کہیں سے تو آئے گا. آپ لوگ یونائٹ ہونا شروع کریں, اپنے والنٹیئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ایبل لوگ ہیں, اس طرح کے ہیں, جو آپ کے نوجوان ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ان کو آپ آگے لے کر آئیں. آپ شروع تو کریں, ایک قدم تو اٹھائیں. ہاں ضرور اس کو کریں, کیونکہ یہ تو بہت ایک بڑی ضرورت ہے. اور بات یہی ہے کہ ہماری فورسز کہاں تک کریں. یہ آپ کی بات درست ہے, ہمیں آلریڈی ایک لوکل اسلام آباد پنڈی کی حد تک تو بنی ہوئی ہیں, بلکہ ہر شہر میں چرچز کی باڈیز بنی ہوئی ہیں. ہم اس میں یہ معاملہ ضرور اٹھائیں گے, اور اس میں میرے خیال میں لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے. ہم چرچز کے ساتھ ساتھ وہ ہیلپ کریں, ہم بھی کریں گے, کرنا چاہیے. جب آپ کریں گے, جی جی وہ ضرور ہیلپ کریں گے. بالکل کریں گے, کیونکہ ہم نے تو یہی ہمیشہ ہر جگہ ہر واقعے میں دیکھا ہے کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتے. جب بھی ان کو کہا گیا ہے تو کیا آرمی ہو, کیا رینجرز ہیں, کیا ہماری پولیس فورس ہے, کیا ٹریفک پولیس ہے, ہر کوئی ہمیشہ متن گوش رہتا ہے. بالکل ٹھیک. مگر دیکھیں جس طرح ابھی ٹریننگ کے بارے میں کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں چرچز میں, 2 فوٹیجز میں یہی پتہ چلا. ایک آپ کی فوٹیج تھی وہاں کی یمن آباد میں جب یہ بلاسٹ ہوا تھا لاہور کا, وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ ساری تھے تو صحیح سارے والنٹیئرز, لیکن وہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کرکٹ میچ. تب there was nobody there at the door, جس کی وجہ سے وہ آ گیا ٹیررسٹ اندر اور بلاسٹ ہوا اور جانی اور مالی نقصان ہو گیا, لوگ شہید ہوئے. یہاں پہ بھی یہی دیکھا گیا کہ بلاسٹ ہوا, وہ ٹرین نہیں تھے, بھاگ گئے. فوٹیج میں یہی نظر آیا کہ everybody just got up and ran. جو والنٹیئرز بیٹھے تھے سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے چرچ کے لوگوں کو, وہ بھاگ گئے. تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ باڈیز ہیں اور وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں, لیکن وہی بات جو اب ساجد صاحب نے کہا کہ کیونکہ ٹرین نہیں ہے, دیر فور وہ ایک اتنے بڑے اس چیز کا سامنا کرنا بھی بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے. ایسے نہیں کوئی آ سکتا. اس کے پاس میرا ایسا لائسنس کچھ بھی نہیں تھا, وہ خالی ہاتھ تھا, خالی ہاتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں جی, اسی لیے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ حکومت ہر ورکشپ پلیس میں اسلحہ لائسنس دے تاکہ گارڈ مسلح کو وہاں پہ کھڑے ہو, مسلح ٹرینڈ ہو, خالی گارڈ وہ مسلح بھی نہ ہو, ٹرینڈ ہو, پراپرلی ٹرینڈ ہو. ٹھیک ہے.
تو ناظرین اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. آپ کے ساتھ دوبارہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. تو بشپ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب دوبارہ ایک کمیٹی بنی ہے جو کہ تحقیق کرے گی کہ بلاسٹ کیوں ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں بھی جب بھی کوئی ایسی سیکٹیرین وائلنس ہوتی ہے, چرچز کے بلاسٹ ہوئے, بہت بہت بڑے بڑے واقعے ہوئے, تو ایک کمیٹیز بن جاتی ہیں, ان کی رپورٹس بن جاتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہے پاسٹ میں کہ لوگوں کو سزا دی گئی, پکڑے گئے اور رپورٹس کے ساری جو فائنڈنگز تھیں وہ سامنے آئیں؟ اب تک تو صورتحال یہ ہے کہ پشاور کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا, یوحنا آباد کے اندر, جوزف کالونی کے اندر, جی, اور ایسے بہت سے سانحات ہوئے ہیں جن کی رپورٹ منظر عام پر لائی نہیں جاتی, اور جو اس کے محرکات تھے, کیا ہوا, کون پکڑا گیا, کس کو سزا ہوئی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا. اور اب ایک دفعہ پھر یہ کمیٹی بنی ہے. اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ بھی اس میں سامنے آئے وہ پبلک کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے. اس کی ریزن یہ ہے تاکہ اس کے مطابق پھر آنے والے دنوں میں جو ہمارے پروگرامز ہونے والے ہیں, کرسمس ہونے والا ہے, اس کے تعلق سے, اور پھر فیوچر میں بھی ہم اس کے بارے میں آگاہ ہوں گے تو پھر ہم اس کے مطابق پریپیئر بھی ہو سکیں. نہیں تو بشپ صاحب ابھی تک اگر کبھی بھی رپورٹس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کی گئیں, جی جی, تو آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ بھئی ہمیں بتائے جائیں, یہ لوگ ہمارے ہی یہاں پہ شہید ہوئے ہیں, ہماری ہی فیملی اجڑ گئیں, تو کبھی آپ لوگوں کی کوئی ایسی کمیٹی خود بن کے گئی, ان سے مطالبہ کیا, فورس کیا, آپ کے منسٹرز ہیں اور لوگوں سے آپ نے کہا؟ مطالبے ہوتے رہتے ہیں لیکن رپورٹیں منظر عام پر آتی نہیں ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا عوامل تھے تاکہ ہم ان کو فیوچر میں سدباب کر سکیں. نہیں تو ابھی جس طرح ایک اب بنے گی رپورٹ, جی جی, تحقیق ہوگی, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب اس بارے میں ٹو میک اٹ ریئلی شور کہ آپ کو یہ بتائی جائے؟ مطلب خالی ایک اپیل سے کیا ہوگا؟ آپ کس طرح سے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سالڈ سٹیپ لیا جائے اس بارے میں اور آپ کو سچ مچ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی جائے؟ نہیں, ابھی اپیل کے علاوہ اور کون سا سٹیپ ہم اٹھائیں گے؟ پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر پروٹیسٹ یا یہ سٹیپس اگلا ہے نا. پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی فائنڈنگز ہوں ان سے ہمیں آگاہ کیا جائے. تو جو آپ کی سیکیورٹی کی جو بنی ہوئی ہیں کمیٹیز, ابھی تک کیا ان کے کیا تحفظات ہیں؟ کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعے ہو جاتے ہیں پتہ کچھ نہیں چلتا, تو پھر ان کمیٹیز کا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی فائدہ نہیں. کیا فائدہ ہے؟ مطالبات جب سنے نہیں جائیں گے تو اسے مایوسی پھیلے گی. بشپ صاحب معذرت کے ساتھ یہ رپورٹ اب بھی نہیں آنی آپ کے پاس, کیونکہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے جو 14 لوگوں کی خون سے ہولی کھیل چکے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن. ایک ہے جی رائٹ ٹو انفارمیشن جو کہ ہر شہری کا حق ہے کہ انفارمیشن کی رسائی اس تک ہو, مگر آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی گورنمنٹ میں, اور اسپیشلی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ رائٹ ملے گا, رائٹ ٹو انفارمیشن؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ اسی دور حکومت کے اندر ہوئے جی, اور رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. تو لگتا تو مشکل ہے. اگر ماضی کی روایت کو دیکھتے ہوئے کہا جائے تو لگتا نہیں ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مگر آپ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں اسمبلیز میں, اونچے ایوان بالا میں بیٹھے ہوتے ہیں,
تو ان کو نہیں آپ لوگ اپروچ کرتے یا ان سے کچھ آپ نے نہیں پوچھا یا مطلب اس طرح تو آپ کو رپورٹ سچ مچ نہیں ملے گی اور نہیں ملی ہے تو آئندہ کے لیے کیا ہے؟ ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں نا، وہ نمائندے تو ہے نا، نمائندے تو ہیں. دیکھیں مسیحی برادری سے تو وہ ہم تعلق سے سلیکٹڈ زیادہ ہوں یا میرے الیکٹڈ خیال ہوں. میں پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، مسیحوں کی نمائندگی کم کرتے ہیں، اپنی پارٹی کی نمائندگی وہ زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں میر صاحب، اس کو میرا خیال میں تھوڑا سا آگے لے کے چلیں چیز کو، کیونکہ یہ آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ ہمیں رائٹ ملنا چاہیے جی جی کہ جو بھی جی آئی ٹی بنتی ہے، جو بھی انویسٹیگیٹنگ کمیٹی بنتی ہے، اس کی جو فائنڈنگز ہیں ایک شہری کا فرض ہے، سوری شہری کا حق ہے کہ وہ اس کو جان سکے. اب یہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ پولیٹیکل ول اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کی پولیٹیکل ول اسٹیبلش نہیں ہوتی، پولیٹیکل ول کون اسٹیبلش کرتا ہے؟ عوام. یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کو ان کے حقوق مل سکے، عوام کو انفارمیشن مل سکے، کیونکہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن از دا پاور ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ طاقتور ہے. اور یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو پولیٹیکل ول ہے صرف اور صرف وہ پاناما کے پیسے بچانا ہے. یہ ان کی پولیٹیکل ول ہے. اور یہ کیسے اسٹیبلش ہوگی کہ یہ عوام کے حقوق دے سے؟ جب عوام باہر نکلیں گے، جب عوام یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یہ کرسچنز مرے ہیں، ہاں یہ مسلمز مرے ہیں، یہ ہندو مرا ہے یا سکھ مرا ہے، نہیں، وہ کہیں کہ یہ انسان مرا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ ایک انسان کا خون جو ہے وہ ساری انسانیت کا خون ہے. اور اس طرح دوسرے مذاہب جتنے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امن، پیار، محبت، forgiveness، ٹالرنس. تو جب تک عوام نہیں یونائٹ ہوتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے چرچز ہیں، چرچز اپنے آپ کو یونائٹ کریں، دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ یونائٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پولیٹیکل ول اسٹیبلش کرنی ہے. جب پولیٹیکل ول اسٹیبلش ہو جائے گی تو آپ کا رول آف لا کی طرف ہم جائیں گے. پر سر یہ کیسے اسٹیبلش ہوگی پولیٹیکل ول؟ کیونکہ یہ صرف سننے میں آتا ہے کہ پولیٹیکل ول اسٹیبلش ہونی چاہیے. واٹ آر وی ریئلی ڈوئنگ اینڈ واٹ کانکریٹ اسٹیپس آر وی ٹیکنگ ٹو اسٹیبلش دس پولیٹیکل ول؟ آپ جو کر رہی ہیں پروگرام، یہ آپ اسٹیپ لے رہی ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کا، آپ ان کو سینسٹائز کر رہی ہیں کہ ان کو ان کا رائٹس کیا ہے. یہ ایک سٹیپ ہے. میڈیا اس پہ رول پلے کر رہا ہے، بالکل میڈیا کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے جو لوکل کلیرکس ہیں ان کا رول بنتا ہے، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آرگنائز کر لوگوں کو. پھر آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کا رول بنتا ہے جو مختلف لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا رول بنتا ہے کہ یہ اسٹیبلش، کیونکہ یہ جو نمائندے ہیں میں نے اور آپ نے ہی ووٹ دے کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. یہ تب پتہ لگے گا ہمیں جب ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا کہ کیا رائٹ ہے، کیا میرے ووٹ کی قیمت کیا ہے. اب اندھے دھندے یہ ووٹ دیتے ہیں لوگ، کچھ تو پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں، تو جو پیسے لے کے ووٹ لے کے گیا، دے کے گیا ہوگا، اس کے بعد سنے گا ان کی آگے. ہمیں اپنے ضمیر جگانے کی ضرورت ہے. سر یہ پھر بتائیں مجھے کہ یہاں پہ رول تو آ گیا پھر ریلیجس کلیرکس کا، کہ جب سنڈے کے آپ کے سرمنز ہوتے ہیں، آپ کی سروسز ہوتی ہیں، آپ کی ایوننگ سروس ہوتی ہے، تو اس کے اندر کیا یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اویئرنیس یا میسج کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ اٹھیں اپنے لیے آواز بلند کریں؟ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جائیں سڑکوں کے اوپر، آپ بسیں جلائیں اور بلب توڑیں، یہ نہیں ہے. لیکن اپنا حق مانگنے کا تو ہر پاکستانی کو حق ہے نا. تو کس طرح سے ہوگا؟ چرچ جو ہے دیٹ از دا ہاؤس آف دا لارڈ. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ کوئی پولیٹیکل اویئرنیس نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس کا رول بنتے ہیں آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر. چرچ میں آپ اچھائی برائی ضرور آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تعلیمات دے سکتے ہیں بائبل کی، قرآن مجید کی یا دوسری. جب ہم ورشپ پلیسز کو پولیٹیکل بنا دیتے ہیں تو وہاں پہ انریسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کام ہے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کا، اگر وہ ویژنری ہیں.
یہ کام ہے پولیٹیکل فورسز کا کہ وہ کس طرح سے موبلائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے رائٹس کے لیے. مگر خالی رائٹس کی بات, آبلیگیشنز کی بھی بات ہے کہ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. کلیرکس کو میں پہلے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو ہمارے کلیرکس ہیں وہ سیاست سے دور رہے تو زیادہ مناسب ہے. جو ان کا رول بنتا ہے, جب ہم ڈوئل رول میں آ جاتے ہیں تو نہ ہم اس سائڈ کے رہتے ہیں نہ ہم اس سائڈ کے رہتے ہیں. تو یہ میں صرف مسیحیوں کے لیے نہیں کہہ رہا, میں اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ جو خدمت ان کو ملی ہے کلام سنانے کی, تبلیغ کرنے کی, وہ رکھیں. پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ پولیٹیشنز. تو سر میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ عبادت کرنے گئے اور پولیٹیکلی وہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور وہ ایک پولیٹیکل سینیریو میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وچ از سیکٹیرین وائلنس, تو وہ پھر بھی دین سے الگ ہی ایک چیز ہے کہ وہ تو گئے تھے عبادت کرنے مگر وہاں پہ کوئی کروسیڈ تو نہیں ہو رہا تھا. ایک ملک میں یہ دہشت گردی چل رہی ہے, اسی کے تحت وہ مر گئے, تو رول نہیں پھر بھی بنے گا کہ اویئرنیس دی جا سکے ان میسز کو. کہ اویئرنیس کی بات, میرا ٹاپک لمبا ہوتا جا رہا ہے. اویئرنیس کی بات یہ ہے کہ یہ اگر پولیٹیکل ایشو ہے تو ہر لیول پہ جن کا جو پلیٹ فارم بنتا ہے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں لوگ, اور اٹھانی چاہیے بھی. اور جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ آواز اٹھائیں اس کے اوپر. میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ اگر پولیٹیکل ہے تو چرچ کا جو رول بنتا ہے, چرچ اپنا رول ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پیسفل رہنا, انہوں نے صحیح میسج دیا, انہوں نے ایز پر دا بائبل میسج دیا ٹھیک ہے کہ پیسفل رہنا. پولیٹیکل نے اس ایشو کو ریز کرنا ہے ایوان بالا میں, اور کل آج بلکہ سینٹ پہ بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بات گشت, نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی ہے بات گشت. تو یہ وہ فورمز ہیں جنہوں نے پالیسیز بنانی ہے, یہ وہ فورم ہے جنہوں نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, یہ وہ فورم جنہوں نے لا میکنگ کرنی ہے. تو کیونکہ ہمارا خدا منظم خدا ہے, آرگنائز خدا ہے, ہمیں آرگنائز طریقے سے اپنی آواز کو وہاں پہنچانا چاہیے جہاں پہ پہنچنا بنتا ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بشپ سے پاسبان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل رول ہے وہ پولیٹیشینز کو پلے کرنا چاہیے, اور جو میڈیا کا رول ہے وہ میڈیا کو پلے کرنا چاہیے, کیونکہ ہم سارے مل کر ایک ہارمونیس سوسائٹی بنا سکتے ہیں. بالکل. اور یہ میں اس وقت چاہوں گا کہ ہم ضرور ان فورسز کو جنہوں نے ٹائملی ریئیکٹ کیا, کیونکہ اگر وہ نہ کرتے, اس میں آپ پاک آرمی ہے, آپ کے رینجرز ہیں, پولیس ہے, ایف سی ہے, انہوں نے ٹائملی ریئیکٹ کیا. ورنہ جہاں پہ 400 کی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک بھی جان نہیں جانی چاہیے تھی, مگر اگر گئی ہے جانے, اس کو منیمائز کرنے میں ہماری فورسز کا بہت بڑا رول ہے, اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی. اور وہ سارے جو شہید ہوئے ہم دل سے ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں, اور وہ جو زخمی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ کرسمس کی جو ہم کرتے ہیں نا, ہمیں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور جو صاحب آپ اپنے پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے کہہ سکتے ہیں کہ ضرور کوشش کریں کہ اپنی کنٹریبیوشنز ہم ان کو بھی دے سکیں, تاکہ وہ لوگ صرف باتوں تک نہ رہ جائیں ہمارے, بالکل, بلکہ ہمارے جو جس کی بھی جو بھی بساط ہے ضرور کنٹریبیوٹ کرے. جیسے ہم نے زلزلہ جب آیا تھا پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی, بالکل, فلڈز آئے پوری قوم کھڑی ہوئی. یہ بھی ڈیزاسٹرس سچویشن ہے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. رائٹ. تو ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئے اور ہماری ایک ایمرجنسی ٹرانسمیشن میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ناظرین, جیسا کہ یہاں پہ ہمارے گیسٹ نے کہا کہ یہ ایک نیشنل کلیمٹی ہے, یہ ایک ایسی ایمرجنسی ہے جس میں ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے پاکستانیز کے اگینسٹ ایک اٹیک تھا جس میں جانیں گئیں, وہ شہید ہوئے,
اور ایک فیسٹیوٹی کے مہینے میں یہ جانے گئیں، تو اور بھی دکھ کی بات ہے۔ اور ان لوگوں سے اپیل ہے جن کو یہ کام کرنا ہے، جن کو یہ آواز بلند کرنی ہے، ہمارے وہ پولیٹیشنز، ہمارے وہ لوگ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، جو عوام بالا تک جن کی آواز جاتی ہے، یہ ان کا رول اب بنتا ہے کہ یہاں سے وہ ٹیک اپ کریں اس چیز کو، اس کیس کو، اور ان تمام کیسز کو جو پچھلے ہو چکے ہیں، انسرجنسیز، جو اتنی سیکٹیرین وائلنس ہوئی ہے، جتنے بلاسٹ ہوئے ہیں، جتنے ہمارے ریلیجس مائنورٹیز کے اگینسٹ ہوئے ہیں، ان کے کیسز کو دوبارہ اوپن کریں، ان کی فائلز، ان کی رپورٹس عام کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اصل میں فائنڈنگز کیا تھیں، اور کیا وہ فائنڈنگز تھیں یا نہیں تھیں، کہ مڈ وے چھوڑ دی گئی تھیں، کیونکہ انصاف کے طلبگار ہیں یہ لوگ جو جانیں ناحق ویسٹ ہو گئی ہیں۔ ان کو اس ٹائم پہ نہیں جانا تھا، لیکن یہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو پلیز آپ سب سے اپیل ہے، وہ لوگ جو منسٹریز میں ہیں، جو ایسی پوسٹ میں ہیں who can make a difference, please take action, come forward, do something about this، تاکہ پاکستان کو ایک پرامن ملک بنایا جا سکے جہاں پہ ہم سب ہنسی خوشی رہ سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ آج کے لیے خدا حافظ۔